السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا لیکچر ہے زر کا ارتقاء۔ بارٹر سسٹم کے پرابلم کی وجہ سے لوگ کسی ایسی چیز کی تلاش میں تھے جو بارٹر سسٹم کے اندر جتنے بھی پرابلم ہیں ان کو وہ سالو کر سکے، یعنی کہ اس کے اندر پائیداری ہونی چاہیے، اس کے اندر ذخیرہ اندوزی ہونی چاہیے، اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ ٹرانسفر کرنے میں آسانی ہونی چاہیے، ہر جگہ پر لوگ اس کو قبول کرتے ہیں، تو یہ ساری خاصیت ہونی چاہیے۔ تو لوگ کسی ایسی چیز کی تلاش میں تھے۔ تو سب سے پہلے جو زر آپ کا مارکیٹ کے اندر آیا تو وہ سب سے پہلے اشیاء اور اجناس کی فارم میں تھی۔ سب سے پہلے جو زر آپ کا مارکیٹ میں آیا تو وہ کس فارم میں تھا؟ پہلے مرحلے کے اندر زر جو تھا وہ آپ کا اشیاء اور اجناس کی فارم میں۔ جیسے کہ سب سے پہلے لوگ لین دین کے اندر استعمال کرتے تھے، جانوروں کی کھالوں کا استعمال کیا، گندم، چاول، کپاس کا استعمال کیا، تیر کمان کا استعمال کیا، ٹھیک۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو لوگ آپس میں خریداری اور فروخت کاری کے لیے آپس میں ایز اے اسکیل جو تھا وہ استعمال کرتے تھے۔ اور پھر ساتھ میں جو تھا ورجینیا کا استعمال کیا، جسے ہم تمباکو کہتے ہیں، کیونکہ یہ وہ چیز ہوتی ہے جو زیادہ دیر تک آپ اس کو رکھ سکتے تھے۔ لیکن پھر بھی یہ ایک خاص حد تک جانے کے بعد، ایک خاص ٹائم ڈیوریشنز کے بعد اس میں بھی خرابی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے جو زر آپ کا مارکیٹ میں آیا تھا وہ اشیاء اور اجناس کی فارم میں آیا تھا۔ اس کے بعد سیکنڈ ہے آپ کے پاس دھات اور دھاتی سکے۔ دھات اور دھاتی سکے۔ اشیاء اور اجناس میں یہ خامی پائی گئی کہ وہ چیزیں جلدی گل سڑ جاتی تھیں، ان کو آپ زیادہ دیر تک جو تھا وہ سنبھال کر نہیں رکھ سکتے تھے۔ ایک خاص ٹائم ڈیوریشن کے بعد ان میں گلنے سڑنے کا جو عمل تھا وہ سٹارٹ ہو جاتا۔ اس کے بعد دھات اور دھاتی سکے سٹارٹ ہوئے آپ کے مارکیٹ میں آنا، زر کے طور پر استعمال، جس میں سونا، چاندی، تانبا، اس طرح کی جو میٹل جو تھی وہ استعمال کیے گئے۔ تو پہلے دھات اور دھات یعنی کہ دھاتوں کے ٹکڑے جو تھے وہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو تھا ان کے سکے بنائے گئے، پھر اس کو کندہ کیا گیا، کھرے اور کھوٹے کی پہچان یا اس کے اوپر اماؤنٹ جو تھی وہ کندہ کی گئی، اور پھر مزید جو تھا اس کو آگے یک دھاتی، دو دھاتی اور کثیر دھاتی جو میٹلز جو تھی ان کے اندر کنورٹ کیا گیا۔ آہستہ آہستہ یعنی کہ وہ کندہ کیا جانے لگا، اور پھر اس کے اندر بھی جو ڈرا بیک ہوا وہ یہی تھا کہ لوگ جو تھے قیمتی دھاتوں کے جو ٹکڑے تھے، قیمتی دھاتوں کے جو سکے تھے وہ اپنے پاس محفوظ کر لیتے تھے، اور پھر کھرے اور کھوٹے کی پہچان کا ہونا جو تھا وہ بعض کا مشکل ہو جاتا تھا۔ تو پھر اس کے بعد کوئی ایسی چیز مارکیٹ میں لائی جانے کی ضرورت تھی کہ جو اس سے بھی زیادہ بہتر ہو۔ تو نمبر 4 پر آپ کے پاس آ جاتا ہے کاغذی زر۔ کاغذی زر جو تھا یہ کسی بھی ملک کا جو تھا وہ مرکزی بینک جو ہوتا ہے وہ جاری کرتا ہے، اسٹیٹ بینک کی طرف سے جو ہوتا ہے وہ جاری کیا جاتا ہے۔ اس کے کندہ بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ اس کے اوپر پرنٹنگ ہوتی ہے، اس کو کھرے اور کھوٹے کی پہچان کرنا بھی اس کی آسان ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو مٹیریل استعمال ہوتا ہے وہ آسانی کے ساتھ لمیٹڈ سٹاک کے اندر جو ہوتا ہے وہ آپ کو اویلیبل ہوتا ہے۔ دھات اور دھاتی سکے میں یہ تھا کہ لوگ اس کو سنبھال کر اپنے پاس رکھ لیتے تھے، آگے یوٹیلائز نہیں کرتے تھے، لیکن کاغذی زر جو تھا وہ لوگ آگے استعمال کرتے۔ اس کی جو اکائیاں تھیں وہ آپس میں جو تھی یکساں تھی۔ تو پاکستان کے اندر جو ہے وہ 10 روپے سے لے کر 5,000 روپے تک جو ہے وہ کاغذی نوٹس جو تھے وہ جاری ہوئے ہیں آپ کے، ٹھیک ہے۔ اب تو 10 روپے کا جو ہے وہ سکہ بھی آپ کا مارکیٹ میں آ گیا۔ تو یہ جو جتنے بھی نوٹ ہوتے ہیں یہ آپ کا مرکزی بینک جو ہوتا ہے وہ جاری کرتا ہے، اسٹیٹ بینک کی طرف سے جو ہوتے ہیں یہ جاری ہوتے ہیں۔ اگر اسٹیٹ بینک شورٹی کے بغیر جو ہوتا ہے وہ پیسے جاری کرتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں خسارے کی سرمایہ کاری۔ یعنی کہ جب مرکزی بینک پیسہ مارکیٹ میں چھاپتا ہے تو مارکیٹ میں لے کر آتے ہیں تو اس کے بدلے میں کوئی نہ کوئی گارنٹی جو ہوتی ہے وہ اپنے پاس رکھتے ہیں، وہ سونا، چاندی یا کسی بھی پروڈکٹس یا کسی بھی چیز کی فارم میں ہوتا ہے،
ایک خاص نسبت سے جو ہوتا ہے وہ رکھی جاتی تھی، پھر نوٹ جو ہوتے ہیں وہ جاری کیے جاتے ہیں۔ اگر وہ اپنے پاس گارنٹی نہیں رکھتے، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ بغیر گارنٹی کے نوٹ ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں خسارے کی سرمایہ کاری کہتے ہیں۔ تو آج جتنا بھی نوٹ آپ کا مارکیٹ کے اندر ہے وہ سارے کا سارا کاغذی زر ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نمبر 4 ہے آپ کے پاس اعتبار زر۔ اعتبار زر جو زر کی جگہ پر استعمال ہو سکے۔ اب جتنی بھی ماڈرن آپ کی ٹریڈ ہو رہی ہے، جتنا بھی کاروبار ہے اب آپ کا، بہت سارا جو ہے وہ اعتبار زر کی بنیاد پر چلتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم مارکیٹ کے اندر پیسے کی جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں، زر کی جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں۔ بیسیکلی یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ زر کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے چیک ہے، ڈرافٹ ہے، ہنڈی ہے، ان چیزوں کا جو استعمال ہوتا ہے یہ زر اعتبار کہلاتا ہے۔ ہم ان کو زر کی جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں، یعنی کہ جن جن جگہوں پر ہم نے پیسے کا استعمال کرتے ہیں، زر کا استعمال کرنا ہوتا ہے، ہم وہاں پر زر اعتبار کا استعمال کر سکتے ہیں، ہم وہاں پر چیک کا استعمال کر سکتے ہیں، ہم وہاں پر ڈرافٹ کا استعمال کرتے ہیں، وہاں پر ہنڈی کا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں زر اعتبار کہلاتی ہیں۔ آج کل مختلف لوگ جو ہے آپس میں لین دین جو ہوتا ہے وہ زر اعتبار کی بنیاد پر جو ہے وہ کرتے ہیں۔ پروفیسر کراؤتھر کے مطابق زر کے ارتقاء کو وہ 4 حصوں میں ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہے، جیسے کہ سب سے وہ پہلے کہتا ہے کہ آپ کا جو زر جو تھا وہ سٹارٹ ہوا بارٹر سسٹم سے لے کر اشیاء اور اجناس، پھر وہ کہتا ہے اشیاء اور اجناس سے لے کر سیکنڈ سٹیج میں اشیاء اور اجناس سے لے کر وہ دھاتی سکوں تک آ گئے، دھات اور دھاتی سکوں سے۔ تھرڈ سٹیج میں جو تھا وہ یہ دھاتی زر سے کاغذی زر میں آ گیا، اور فورتھ سٹیج میں یہی جو کاغذی زر ہوتے ہیں یہ موو کرتے ہیں اعتبار زر کی صورت میں۔ تو بچوں آج کا ہمارا جو لیکچر تھا زر کے ارتقاء کے حوالے سے وہ یہیں تک ہے۔ نیکسٹ ڈے ہم نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ملیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔